کنیکشن ٹوٹ گیا. وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذ هذا القرآن مہجورا. قیامت کے دن جاتے ہیں نا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سامنے شکایتیں لگائیں گے کہ اللہ یہ میری قوم جس نے قرآن کریم کو چھوڑ دیا, پسے پشت ڈال دیا. چھوڑنا کئی اعتبار سے ہے, باتیں لکھی ہوئی ہیں مان نہیں رہا, جس چیز کو رب نے حرام کر دیا ہے اس کو حلال سمجھ رہا ہے, جس چیز کو رب نے حلال کر دیا اس کو حرام سمجھ رہا. اللہ کے حکم کے آ جانے کے بعد وہ اپنی منمانیاں کر رہا ہے. اللہ نے جو فیصلہ صادر کیا اس فیصلے کو نہیں مان رہا. ہاں, کتنے ایسے لوگ ہیں کہ ان کے سامنے قرآن کریم کی واضح دلائل رکھی جاتی ہے تو کیا بولتا ہے, ہمارے بڑوں نے کہا ہے. کیا ایمان رہ گیا؟ وَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ. تم ہرگز واللہ رب الکعبہ, تم مسلمان اس وقت تک ہو ہی نہیں سکتے جس میں آپ نے اپنی زندگی کے تمام مرحلے میں, زندگی کے تمام گوشے میں آپ نے اللہ کو, اللہ کی کتاب کو فیصلہ مان لیا. نہیں ہو سکتا. ایک آدمی کو قرآن پیش کیا جاتا ہے, حدیثیں پیش کی جاتی ہیں اور کہتا ہے ہمارے بڑوں نے یہ کہا, اس کا ایمان کہاں رہ گیا؟ ایمان ہی نہیں رہ گیا. لہذا ہماری زندگی کے اندر سب سے اہم اور سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ اللہ کی کتاب کے آ جانے کے بعد اپنے آپ کو سرنڈر کر دیں. یہی ایک مومن کی شناخت ہے, یہی ایک مومن کی آئیڈینٹی ہے, اور اسی کے اوپر اس کو ہمیشہ قائم و دائم رہنا چاہیے. جیسا کہ صحابہ کرام تھے, نبی کے حکم کے آ جانے کے بعد وہ اپنے آپ کو بالکل سرنڈر کر دیتے تھے اور ذرہ برابر کسی طریقے سے چوں چرا نہیں کرتے تھے. لہذا اس چیز کے اوپر بھی ہماری آپ کی خاص توجہ ہونی چاہیے. یہ قرآن کریم اتنی معظم کتاب ہے کہ اس میں اگر رشک کیا جائے تو بالکل جائز ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا حسد الا فی السنتین رجل اتاه الله القرآن فهو يقوم به اناء الليل واناء النهار. رشک جائز نہیں مگر دو چیزوں میں, یعنی ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کے لیے آپ کو اگر جائز راستہ اختیار کرنا ہے تو دو چیزوں کے ذریعے سے آپ اپنے آپ کو کمپٹیشن میں حصہ لے سکتے ہیں, اپنے آپ کو ریس میں شامل کر سکتے ہیں. اور وہ دو چیزیں کون سی ہیں؟ ایک وہ جس کو اللہ نے قرآن کا علم دیا ہے. اس کا علم قرآن کا, قرآن کو یاد کرتا ہے, تدبر کرتا ہے, تفکر کرتا ہے, اور اس قرآن کریم کے ذریعے